اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہیں پارہ نمبر 13 سورہ الرعد۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 32 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ آج کے سبق میں 3 علامات استعمال ہوئی ہیں، ایک قوافہ اور دوسری تو اور پھر جیم۔ قوافہ وقف، یہ وقف بہتر کی علامت ہے، یہاں ٹھہر کر آگے بڑھنا چاہیے، اور جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، اور تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید اور ترجمہ تفسیر کی طرف۔ والا قد استہزئ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، قاف کو اقصی حلق سے، قاف کو حلق کے کوے اور زبان کی جڑ آپس میں ملے تو قاف ادا ہوتا ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ دال کو سین سے ملاتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، حرف صفیریہ ہے۔ تو حزیہ، ہا کو اقصی حلق کی گہرائی سے ادا کریں گے۔ زا حرف اس کو سختی سے ادا کریں گے، اور حمزہ کی ادائیگی کے وقت جوف دہن سے آواز نکالیں گے، گلے سے نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، را کے اوپر پیش ہے، جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یا را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو، تو را کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ سین کے اوپر پیش ہے، ادائیگی کے وقت ہونٹ گول ہوں گے اور آواز سیٹی کی آئے گی۔ بِرُسُلٍ، لام کے نیچے تنوین ہے، 2 زیریں، اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر شد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپاتے ہوئے ادا کریں گے۔ با ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، اور اس کے بعد جو کاف ہے اس کو بریک ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وَلَقَدِ، واو اور لقد، بے شک، استہزیٰ مذاق کیا جاتا رہا، برسول، کئی رسولوں سے، من قبلی کا، اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس سے پہلے،
فَأَمْلَيْتُ پس میں بھر دوں گا للذین ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا ثم پھر اخذتہم ان کو ان کی گرفت ہوگی فکیف پس کیسے کانا ہے عقاب میرا عذاب۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ کفار مکہ نے جب ان معجزات کا مطالبہ مذاق اڑانے کے طور پر کیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرا۔ ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، مرتبہ اور مقام تو دیکھیے، ہر جگہ کثرت کے ساتھ ایسی آیات کا نزول ہے جہاں قلب مصطفیٰ کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تسلی ہمیشہ وہی دیتا ہے جس کو کمال درجے کی محبت ہو۔ عاشق کبھی اپنے محبوب کو پریشان حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سو اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کی تسلی اور تشفی کے لیے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کی ان جاہلانہ مطالبات پر صبر فرمائیں۔ جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے نشانیاں طلب کی ہیں، اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر میں نے کافروں کو کچھ دن ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر لیا، اور دونوں میں دنیا میں انہیں قحط اور قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ داعیان حق، علماء و مبلغین اور داعیان حق کے لیے درس ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے اگر انہیں راہ خدا میں کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور ان کی سیر کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس نے میری کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی، کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولیاء سے محبت رکھتا ہے، ان سے قلبی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، اور اللہ رب العزت کے اولیاء سے بغض و عداوت رکھنا، انہیں حقیر سمجھنا، ان پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں، عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے اولیاء کاملین کے بارے میں نازیبا کلمات نہ کہیں، ان کی توہین نہ کریں، ان سے عداوت و دشمنی نہ رکھیں، ان پر اعتراضات نہ کریں۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے اولیاء کاملین کی سنگت، صحبت، معیت نصیب فرمائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیے، ارشاد فرمایا، افمن، کیا پس جو ہوا قائم، جو جان قائم ہے، نگہبانی فرما رہا ہے، علی کلی، ہر ایک نفس،
جان پر بما قصبت جو اس نے کمایا، وجعلوا اور انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک، قل محبوب فرما دیجئے سموہم تم ان کے نام بتاؤ، ام کیا تنبئونہ کیا تم اس چیز کی خبر دیتے ہو بما لا اس چیز کے ساتھ لا یعلم جو نہیں جانتے فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر من القول یا صرف ظاہری باتیں ہیں، بلکہ زینا مزین کر دیے گئے للذین ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا مزین کیا، مکرہم ان کا فریب، وصدو اور وہ روک دیے گئے عن السبیل راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ رب العزت فما لہ من ہاد پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان اور اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ۔ نادانو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور راہبر نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مکہ کے مشرکین کا رد کیا اور انہیں زجر و توبیخ فرمائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ ہر شخص کا محافظ ہے، اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا ہے اس کے اچھے برے اعمال کو، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والا ہے، گناہ کرنے والے کو سزا دینے والا ہے۔ ان بتوں کی مثل اللہ پاک کیسے ہو سکتا ہے جو اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، وہ خود سے عاجز ہیں، وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے؟ لہذا مستحق کی عبادت صرف اللہ رب العزت ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین مکہ اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے فرمایا قل سموہم، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کو مستحق کی عبادت ٹھہراتے ہو، ان کے نام بتاؤ، ان کی حقیقت تو بیان کرو، ان کا تعلق کس جن سے ہے، وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تمہارے اس شرک کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جو اللہ رب العزت کے علم میں نہ ہو وہ محض باطل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا لہم ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، والا عذاب الآخرت اشق اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادت سے انتہائی دور اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف، اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ مزید عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں کے بیان پر مشتمل امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا یہ قول غور سے پڑھیے، سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانے والا ہے، بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا ہے کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا آخر تک، اور تم میں سے
ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ پھر ہم سے ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو تجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے، چونکہ نجات کے بارے میں شک ہے، اس لیے تو اپنے دل میں اس مقام کے ہولناک منظر کا شعور بیدار کر، شاید تو اس سے نجات کے لیے تیاری کرے۔ نیز مخلوق کے حال میں غور و فکر کر کہ قیامت کے مصائب میں سے ان پر جو گزرا اس کی وجہ سے وہ کرب اور پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کی خبر ملے کہ اچانک مجرموں کو شاخ در شاخ اندھیرے گھیر لیں گے اور لپٹ جانے والی آگ ان پر چھا جائے گی، اور اس کی آواز اور جھنجھناہٹ سنیں گے جو اس کے سخت غیظ و غضب پر دلالت کر رہی ہوگی۔ اس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو برے انجام کا خوف ہوگا، اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز دیتے ہوئے کہے گا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، جو دنیا میں لمبی امید کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور تو نے برے اعمال میں عمر کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو اس طرح کی دھمکیاں دیں گے، نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گہرے جہنم میں اوندا پھینک دیں گے۔ پھر کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ پس وہ اسے ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ، راستے تاریک، مقامات ہلاکت پوشیدہ ہوں گے۔ کافر قیدی وہاں ہمیشہ رہے گا، جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہے گا، اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگ کے فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی۔ وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ان کی پاؤں پیشانیوں کے بل سے بندھے ہوں گے، گناہوں کی تاریکی کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ ہر کنارے سے پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہیں گے، اے مالک، ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا، بیڑیاں ہم پر بھاری ہو گئی ہیں، اے مالک ہمارے چمڑے پک چکے ہیں، اے مالک ہمیں یہاں سے نکال لو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے، نہیں، امن کے دن چلے گئے، اب ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکتے، اس پھٹکار کے ساتھ پڑے رہو، باتیں نہ کرو۔ اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا تو جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے۔ اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی انہیں افسوس ہوگا، لیکن اب نہ تو ان کو ندامت نجات دے گی، نہ ہی افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں طوق پہنا کر چہروں کے بل اوندا گرا دیا جائے گا۔ ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ، اور آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا کھانا آگ، ان کا پینا آگ، لباس آگ، بچھونا آگ۔ وہ آگ کے ٹکڑوں، تارکول کے لباس گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے۔ وہ دوزخ کے تنگ راستوں میں چلیں گے، جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے، ان کے اطراف و جوانب میں پریشان پھر رہے ہوں گے۔ آگ ان پر اس طرح جوش مارے گی جس طرح ہنڈیاں میں ابال آتا ہے۔ وہ تباہی و بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے۔ جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی پیٹوں کے اندر سب کچھ اور چمڑے پگھل جائیں گے۔ ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جن سے ان کی پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی، ان کے منہوں سے پیپ نکلے گی، پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے، آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر نکل پڑیں گے، رخساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا، ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے۔ جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی، اور اب روحوں کا مرکز صرف رگیں اور پٹھے ہوں گے، اور ان کی آگ کی لپیٹ، ان کی آواز آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کر رہے ہوں گے، مگر ان کو موت نہیں آئے گی۔
اے لوگو ذرا سوچو، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، حالانکہ ان کے چہرے کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، زبانیں گنگ ہو گئیں، پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا، پاؤں کو پیشانیوں کے ساتھ جمع کیا ہوا ہوگا، اور آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے، لوہے کے کانٹے آنکھ کے ڈھیلے سے روندتے ہوں گے، آگ کا شعلہ ان کے اندر کے اجزاء میں دوڑتا ہوگا، اور جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے ظاہر اعضاء سے لپٹے ہوں گے۔ یہ ان کے بعض حالات ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اے اللہ ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرما۔ اے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تباہ حال ہیں، اپنے رحمت کے توسل سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار وبحرمت آل نبی المختار وبحرمت اصحاب نبی المختار وبحرمت اولیاء نبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا مثل الجنہ، مثال جنت کی، التی وہ جو، وعد المتقون وہ جو جن کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، اکلھا دائم وظلھا اور اس میں ان کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دل کا یہ عقب الذین، نجات ہے، آخرت ہے، انجام ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وعقب الکافرین النار اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنت کے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کی تفصیل آیت کریمہ میں ارشاد ہوئی۔ فرمایا کہ غالباً سورہ محمد میں ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، آخر تک۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنت کے پھل، دوسری بات۔ تیسری بات فرمایا جنت میں درختوں کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت کے میوے اور ان کا سایہ دائمی ہے، اس میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، نیز سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسی جگہ نصیب فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، حضور کی سنگت نصیب فرمائے، آقا کی کچہری میں گھر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں اور غلاموں اور خادموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنا اور اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ راستہ اور طریقہ سنت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید سننے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، ربیع الاول کی ان برکات سے لطف اندوز ہوتے رہیں، ایمان کو جلا بخشتے رہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں غلامانہ حاضری
درود پاک کی صورت میں پڑھتے رہیں، اپنے گھروں میں ایک خاص قسم کی رونق کو پیدا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ ایک خاص پورے سال کے 12 مہینوں میں سے یہ دن الگ سے گزرنے چاہیے، ایمان پر ایک بہار آ جانی چاہیے۔ اللہ کریم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین کے توسل سے اس کے حضور محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ کریم، آقا کریم کی پاک بارگاہ میں تحائف پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔